بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اکابر صحابہ و صحابیات کے سلسلے میں جس شخصیت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں حضرت ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ابو العاص نے میرے ساتھ بات کی تو سچ بولا، میرے ساتھ وعدہ کیا پورا کیا۔ حضرت ابو العاص بن ربیع ابسمی قرشی، جاذب نظر، خوبصورت پڑیل جوان تھے۔ ناز و نعمت میں پلے اور خاندانی وجاہت نے انہیں ممتاز بنا دیا۔ غیرت، خودداری، جواں مردی، وفا شعاری جیسی آباء و اجداد سے ورثے میں ملنے والی خوبیوں کی بنا پر عرب معاشرے میں انہیں بطور مثال پیش کیا جاتا تھا۔ حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ کو تجارت سے والہانہ لگاؤ قریش سے ورثہ میں ملا تھا۔ ان کے تجارتی قافلے مکہ اور شام کے درمیان رواں دواں رہتے۔ ان کا تجارتی قافلہ 100 اونٹوں اور 200 نوکروں پر مشتمل تھا۔ ان کی کاروباری مہارت، صداقت اور امانت کی بنا پر لوگ بے دھڑک اپنا مال ان کے سپرد کر دیا کرتے تھے۔ ان کی خالہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے ساتھ اولاد کی طرح محبت و شفقت سے پیش آتی تھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے محبت و شفقت سے پیش آتے۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب جوان ہو گئی تو سرداران مکہ کے بیٹوں کے دل میں انہیں حوالہ عقد میں لینے کی خواہش انگڑائیاں لینے لگیں۔ بھلا یہ خواہش کیوں نہ پیدا ہوتی جبکہ یہ قریش کی بیٹیوں میں سب سے زیادہ ممتاز اور بے شمار خوبیوں سے متصف تھی۔ لیکن انہیں اپنے مقصد میں کامیابی کیسے حاصل ہو، اس کے لیے مکہ کے ایک ابھرتے ہوئے جوان ان کی خالہ کے بیٹے ابو العاص بن ربیع آڑے آ چکے ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے ابو العاص رضی اللہ عنہ سے شادی کو ابھی چند سال ہی گزرے تھے۔ یہ فاران کی چوٹیوں پر نور الہی جلوہ گر ہوا اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے اعلیٰ و عرفہ مقام پر فائز کر دیا اور حکم دیا سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کے سامنے رشد و ہدایت کی دعوت پیش کریں۔ عورتوں میں سب سے پہلے آپ کی بیوی حضرت خدیجہ بن خویلد رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کی بیٹیاں زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ پر ایمان لائیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ابھی بہت چھوٹی تھی۔ علاوہ ازیں آپ کے داماد ابو العاص نے اپنے باپ دادا کی دین کو چھوڑنا ناپسند گردانا اور دینی اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، حالانکہ انہیں اپنی بیوی کے ساتھ بے حد محبت تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے درمیان اختلافات شدت اختیار کر گئے تو قریش ایک دوسرے سے کہنے لگے، تمہارا بیڑا غرق ہو، تم نے تو اپنے بیٹوں کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں سے شادیاں کر کے ان کے غموں کا بوجھ اپنے اوپر لاد رکھا ہے۔ اگر تم اس کی بیٹیاں اس کے گھر پہنچا دو تو وہ آنے واحد میں تمہارے سامنے سرنگو ہو جائے گا۔ سب نے مل کر کہا، یہ تجویز بہت خوب ہے۔ بعد ازاں وہ ابو العاص کے پاس گئے اور اسے کہنے لگے، اپنے بیوی کو طلاق دے دو اور اسے اس کے باپ کے گھر واپس لوٹا دو۔ ہم تمہاری شادی قریش کی ایسی دوشیزہ کے ساتھ کر دیں گے جس کی طرف تم اشارہ کرو گے۔ اس نے کہا، بخدا ایسا نہیں ہو سکتا، میں اپنی بیوی کو طلاق نہیں دوں گا، میں اپنی بیوی کے مقابلے میں دنیا کی تمام عورتوں کو ہیج سمجھ۔ صورتحال یہ تھی کہ اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم کو طلاق دے دی گئی تھی۔ ان کے واپس گھر آنے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور اطمینان کا سانس لیا۔ آپ کی دلی خواہش تھی ابو العاص بھی میری بیٹی زینب کو طلاق دے دے، لیکن آپ اپنی اس خواہش کو بزور بازو پورا نہیں کر سکتے تھے، اور ان دنوں مومن عورت کا مشرک مرد سے نکاح کی حرمت کا حکم بھی نازل نہیں ہوا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو استحکام نصیب ہوا تو قریش آپ سے نبض آزما ہونے کے لیے مقام بدر پہنچ گئے۔ انہوں نے ابو العاص کو بھی اپنے ساتھ چلنے پر مجبور کیا، حالانکہ وہ مسلمانوں سے لڑائی کرنے پر آمادہ نہ تھا اور نہ ہی مسلمانوں کے بالمقابل آنے میں اسے کوئی دلچسپی تھی، لیکن اپنے قوم میں امتیازی حیثیت کی بنا پر مجبوراً قریش کے ساتھ بدر کی طرف جانا پڑا۔ غزوہ بدر میں مشرکین مکہ کو ذلت آمیز شکست کا سامنا کرنا پڑا اور بڑے بڑے سرکشوں کی کمر ٹوٹ گئی، کچھ لوگ قتل کر دیے گئے، بعض کو گرفتار کر لیا گیا اور ان میں سے ایک گروہ بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔
قیدیوں میں حضرت زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاوند ابو العاص بھی تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کو آزاد کرنے کے لیے حسب مراتب 1000 سے لے کر 4000 درہم تک فدیہ مقرر کر دیا۔ قیدیوں کو آزاد کرانے کے لیے فدیہ کی رقم لے کر قاصدوں کی مدینہ منورہ آمد و رفت شروع ہو گئی۔ حضرت زینب نے اپنے خاوند کو آزاد کرانے کے لیے ایک شخص کو فدیہ کی رقم دے کر مدینہ منورہ بھیجا۔ فدیہ کے مال میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا وہ ہار بھی شامل کر دیا جو ان کی والدہ ماجدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے انہیں شادی کے موقع پر دیا تھا۔ جب یہ ہار رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو غم سے نڈھال آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور دل پر رقت طاری ہو۔ پھر اپنے صحابہ کی طرف دیکھ کر ارشاد فرمایا، زینب نے ابو العاص کو چھڑانے کے لیے یہ مال بطور فدیہ بھیجا ہے، اگر ہو سکے تو اس کے قیدی کو آزاد کر دو اور اس کا مال واپس لوٹا دو۔ سب نے بیک زبان کہا، یا رسول اللہ، ہم ویسے ہی کریں گے جس سے آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک اور دل کو اطمینان حاصل ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص کو قید سے آزاد کرنے سے پہلے یہ شرط لگا دی کہ مکہ جاتے ہی بلا تاخیر زینب کو مدینہ بھیج دے۔ ابو العاص نے وعدے کے مطابق اپنی بیوی حضرت زینب کو مدینہ روانہ ہونے کے لیے کہا اور یہ انہیں بتایا کہ مکہ سے کچھ فاصلے پر آپ کے والد مکرم کے بھیجے ہوئے قاصد انتظار کر رہے ہوں گے۔ ان کے لیے زاد راہ اور سواری کا انتظام بھی کر دیا اور اپنے بھائی عمرو بن ربیع کو کہا ان کی ہمراہ جائے اور قاصدوں کے سپرد کر آئے۔ عمرو بن ربیع نے اپنی کمان کاندھے پر لٹکائی اور ترکش ہاتھ میں لی، حضرت زینب کو غدج میں بٹھایا اور دن کے وقت قریش کی نظروں کے سامنے علی الاعلان مکہ سے روانہ ہوئے۔ قریش یہ منظر دیکھ کر بھڑک اٹھے اور ان کا پیچھا کیا۔ ابھی تھوڑی دوری گئے تھے کہ انہیں جا لیا۔ حضرت زینب کو دھمکیاں دینے لگے۔ یہ صورتحال دیکھ کر عمرو بن ربیع نے اپنا ترکش سے تیر نکال کر کمان میں رکھا اور بولا، بخدا جو شخص بھی میرے قریب آئے گا میں اس کی گردن میں تیر ماروں گا۔ یہ بڑے تیر انداز سے ان کا کوئی نشانہ خالی نہیں جاتا تھا۔ صورتحال کو بھانپتے ہوئے ابو سفیان بن حرب سامنے آیا اور پیار بھرے لہجے میں کہنے لگا، بیٹا اپنا تیر روکو، ہم تم سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بات سن کر اس نے تیر روک لیا۔ ابو سفیان نے اس سے کہا، تم نے یہ اچھا نہیں کیا، زینب کو تم ہماری آنکھوں کے سامنے اعلانیہ لے جا رہے ہو۔ عرب غزوہ بدر میں پیش آنے والی رسوائی اور اس کی باپ کے ہاتھوں لگے چرکوں کو ابھی بھولے نہیں۔ اگر تم اس طرح اعلانیہ اس کی بیٹی کو یہاں سے لے جاؤ گے تو عرب ہمیں بزدلی، ذلت و رسوائی کا طعنہ دیں گے۔ میری بات مانو، اسے ابھی واپس لے جاؤ، اسے اپنے خاوند کے گھر کچھ دن رہنے دو۔ جب لوگوں کو یقین ہو جائے گا کہ ہم نے اسے واپس لوٹا لیا ہے تو موقع پار کا چپکے سے اسے لے جانا اور باپ کے پاس چھوڑ آنا، ہمیں اسے یہاں روکنے میں کوئی دلچسپی نہیں۔ عمرو بن ربیع نے ابو سفیان کی یہ بات مان لی اور حضرت زینب کو واپس مکہ لوٹا کر لے گیا۔ چند دنوں کے بعد رات کے وقت حضرت زینب کو اپنے ہمراہ لیا اور بھائی کی تلقین کے مطابق رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصدوں کے حوالے کرا۔ ابو العاص اپنی بیوی کی جدائی کے بعد ایک مدت تک مکہ میں اکیلا رہا، حتیٰ مکہ سے کچھ عرصہ پہلے تجارتی سلسلے میں شام روانہ ہوا۔ جب مکہ کی جانب واپس لوٹا تو اس کے ہمراہ 100 اونٹ اور 170 افراد پر مشتمل تجارتی قافلہ تھا۔ یہ قافلہ جب مدینہ کے قریب پہنچا تو مجاہدین نے اونٹ اپنے قبضے میں لے لیے اور اس کے آدمیوں کو گرفتار کر لیا، لیکن ابو العاص ان کے ہاتھ نہ لگا اور وہ آنکھ بچا کر نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ جب رات کی تاریکی چھا گئی تو ابو العاص اندھیرے سے فائدہ اٹھاتا ہوا دبے پاؤں مدینہ میں داخل ہوا اور اپنی بیوی حضرت زینب سے پناہ طلب کی تو انہوں نے پناہ دے دی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جمعہ کے لیے نکلے اور نماز پڑھانے کے لیے محراب میں کھڑے ہوئے، تکبیر تحریم کہی، لوگوں نے بھی تکبیر تحریم کہہ کر نماز کے لیے نیت باندھ لی تو پیچھے عورتوں کی صف سے حضرت زینب نے آواز بلند پکار کر کہا، لوگو میں زینب بنت محمد ہوں، میں نے ابو العاص کو پناہ دی ہے، تم بھی اسے پناہ دے دو۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، کیا تم نے وہ بات سنی ہے جو میں نے سنی ہے؟ سب نے کہا، ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، مجھے پہلے اس واقعے کے بارے میں کچھ علم نہیں، میں نے ابھی یہ بات سنی ہے، مسلمانوں سے ایک ادنا شخص بھی کسی کو پناہ دے سکتا ہے۔ پھر آپ گھر گئے اور اپنی بیٹی سے کہا، ابو العاص کی عزت کرنا، لیکن تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ تم اس کے لیے حلال نہیں ہو۔
پھر آپ نے ان لوگوں کو بلایا جنہوں نے اس کے اونٹ پکڑے تھے اور آدمیوں کو گرفتار کیا تھا، ان سے کہا دیکھو جیسا کہ تم جانتے ہو یہ شخص ہم میں سے ہے، تم نے اس کا مال اپنے قبضے میں لے لیا، میری خواہش ہے کہ تم اس پر احسان کرتے ہوئے اس کا مال واپس لوٹا دو، اور اگر تم لوٹانا نہیں چاہتے تو یہ مال غنیمت ہے، اسے روکنے کا بھی تمہارا پورا حق ہے۔ سب نے بیک زبان کہا یا رسول اللہ ہم بخوشی اس کا مال واپس لوٹانے کے لیے تیار ہیں۔ ابو العاص جب اپنا مال وصول کرنے کے لیے آیا تو مجاہدین نے کہا ابو العاص تم قریش کے ایک معزز فرد ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے اور داماد ہو، اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو ہم تمہارا سارا مال واگزار کر دیتے ہیں، تم اہل مکہ کے مال سے خوب فائدہ اٹھائے اور ہمارے ساتھ مدینہ میں رہو۔ یہ بات سن کر اس نے کہا کیا میں اپنے نئے دین کا آغاز دھوکے سے کروں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ابو العاص مال سے لدے ہوئے اپنے اونٹ لے کر مکہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ منزل مقصود پر پہنچ کر ہر ایک کو اس کا حق ادا کیا، پھر فرمایا اے خاندان قریش کیا کسی کا کوئی مال میرے پاس ہے ابھی اس نے مجھ سے وصول نہ کیا؟ وہ سب نے کہا نہیں۔ تم سلامت رہو، ہم نے تمہیں وفادار، شریف النفس اور دیانتدار پایا ہے۔ پھر ابو العاص نے فرمایا سن لو، میں نے تمہارے حقوق پورے کر دیے اور اب تمہارے سامنے میں اعلان کرتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کی قسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ میں اسلام قبول کرنے سے صرف اس چیز نے روکا، مجھے اس بات کا اندیشہ تھا کہ تم یہ خیال کرو گے کہ میں نے تمہارا مال کھانے کے لیے اسلام قبول کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے مال تمہارے سپرد کر دینے کی توفیق دی اور میں نے اپنا ذمہ داری پوری کر دی تو میں اب اسلام قبول کرتا ہوں۔ پھر یہ کہہ کر روانہ ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شفقت سے پیش آئے اور بیوی ان کے حوالے کر دی۔ آپ رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں فرمایا کرتے تھے ابو العاص نے مجھ سے بات کی تو سچ بولا، مجھ سے وعدہ کیا تو پورا کیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔